بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عمرو بن کلثوم کو۔ آج ایک بات عرض کرنی ہے کہ انسان ویڈیو تو بناتا ہے اور اس کی محنت لگتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ حسن زیات کو حل کرنا آسان نہیں ہے، پھر اشعار کے ساتھ حل کرنا اور بھی آسان نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے تو میں آپ سے شاید کسی طرح کی درخواست نہیں کیا، لیکن آج یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کمی ہے اور ان کمیوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیں تاکہ ان کمیوں کو پورا کیا جا سکے، تاکہ ایک اچھے انداز میں چیزیں مل سکیں اور وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھر یہی آپ سے کہنی تھی کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز خراب ہے، تو وہ زیادہ اچھا رہے گا ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ چلیے تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں عمرو بن کلثوم کو، نشأتہ و حیاتہ، ان کی جو حالات زندگی ہے اور ان کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں یہ ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں نشأ عمرو بن کلثوم بن مالک التغلبی بالجزیرۃ الفراتیہ۔ عمرو بن کلثوم بن مالک التغلبی، یہ پورا نام ہے ان کا، تغلب کے رہنے والے ہیں۔ نشأ پیدا ہوئے کہاں پر؟ جزیرہ فراتیہ میں، جزیرہ فراتیہ میں پیدا ہوئے۔ بین ذوی الحسب اللباب من تغلب، لباب کہتے ہیں عقل مند کو کہتے ہیں، اور حسب مانے خاندان۔ تو تغلب کے ذی عقل یعنی ذی شعور اور حسب و نسب والے خاندان کے درمیان، حسب و نسب والے خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ تغلب کے حسب و نسب اور عقل مند خاندان میں پیدا ہوئے۔ وشب علی خلال العظماء عزیز النفس ابی الزیم ضرب اللسان۔ وشب، شب مانے جوان ہونا، تو وہ جوان ہوئے علی خلال العظماء، ان بڑے بڑے سورماؤں کے بیچ، خلال کے مانے درمیان کے ہوتے ہیں، یہاں معنی کر لیں کہ ان بڑے بڑے سورماؤں کے بیچ وہ جوان ہوئے۔ عزیز النفس، نفس مانے کیا ہوتا ہے؟ ذات، اور عزیز مانے قوت، غالب۔ یہاں ہم کریں گے خوددار، عزیز النفس کے معنی کیا کریں گے؟ خوددار۔ ابی الزیم، زیم کا معنی ہوتا ہے ظلم، تو ظلم کو ابا یا ابس اگر لیں اس کا تو انکار کرنا کا معنی ہوگا، لیکن ابی الزیم ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ غیرت مند، ابی الزم غیرت والا شخص۔ تو عزیز النفس خوددار، ابی الزیم غیرت مند، غیور، ضریب اللسان، لسان من زبان، ضریب معنی ہوتا ہے تیز زبانی، اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں۔ تو ضریب اللسان چرب لسان، چرب لسانی سے وہ کیا تھا؟ مزین تھا، یا اللہ نے اس کو دیا تھا۔ تو وہ کہ ان بڑے حضرات کے بیچ وہ جوان ہوا اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ عزیز النفس، خوددار ہے، غیور ہے اور چرب زبان ہے۔ وما كاد يناهز الخامسة عشرة من عمره حتى كان طريقة قومه وقائد قبيلته۔ يناهز مطلب قریب قریب ہونا، پہنچنا۔ تو ابھی کتنا؟ خامسہ عشر، ما کاد نہیں ہوا تھا، 15 سال کے قریب، یعنی اس کی عمر 15 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حتیٰ کان طریقۃ قومی، طریقہ کہتے ہیں نہج کو، منہج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مانا ہوگا کہ اپنے قوم کا پیشوا، اپنے قوم کا پیشوا ہو گیا اور اپنے قبیلے کا سردار ہو گیا۔ جبکہ کیا 15 سال سے عمر ابھی کم ہے، 15 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ اپنی قوم کا پیشوا اور اپنے قبیلے کا سردار ہو گیا۔ وكان قطبا لرحل الحروب التي دارت بين بكر وتغلب من جراء البسوس، وأبلى فيها البلاء الحسن حتى تصالح الحيان لآخر مرة على يد عمرو بن هند أحد ملوك الحيرة من آل المنذر۔ کہہ رہے وكان قطبا لرحل الحروب، قطب کہتے ہیں مدار کو، یعنی راہ کہتے ہیں چکی، تو جنگ کے چکی کا کیا تھا؟ وہ مدار تھا، جس کے بیچ چکی گھومتی ہے اس کو کہتے ہیں قطب۔ تو جنگ کے چکی کا کیا تھا؟ وہ مرکز تھا، مدار تھا۔ التی دارت بین بکر، جو جنگ ہوئی تھی، دارت میں گھومنا، یعنی کہ جو جنگ ہوئی کن کے بیچ؟ بکر اور تغلب کے بیچ۔ من جراء البسوس، بسوس کی وجہ، جرہ کے معنی کی وجہ کے معنی میں، تو بسوس کی وجہ سے۔ حرب بسوس جانتے ہیں آپ، بکر اور تغلب کے بیچ لڑی گئی ہے، اور وہ بسوس نام ہے اس شخص کا، اسی کی طرف منسوب کر کے اس جنگ کا نام پڑ گیا ہے۔ پوری کہانی آپ الہدا اکیڈمی میں جہاں پر شروع میں ہی جہاں پر اس میں بتایا گیا ہوگا عرب وغیرہ کے حالات، تو وہاں پر تذکرہ ہوگا جنگوں کا بھی، جو مشہور جنگیں، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی
الگ سے بھی ویڈیوز آپ کو کافی سارے مل جائیں گے عبدالعظیم بھائی یا حماد بھائی کے وغیرہ کے اس میں، یا شمیم بھائی وغیرہ کے، کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھ لیں اور محنت کریں بھائی۔ تو کیا من جرائل بسوس، بسوس کی وجہ سے بکر اور تغلب کے درمیان، وہ ابلا فیہ البلاء الحسن، دیکھیے فریزل ورب ہے، مطلب کہ اس معنی بولا ہے ابلا معنی آزمانا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی پوری توانائی صرف کر دیا، یعنی خوب جم کر لڑائی لڑی، ابلا فیہ البلاء الحسن، جی توڑ لڑائی لڑنا، حتی تصالح الحیان، تصالح میں صلح کرنا، تو دونوں قبیلوں نے صلح کیا، لآخر مرہ آخری مرتبہ، عمرو بن ہند کے ہاتھوں، علی ید عمرو بن ہند، عمرو بن ہند کے ہاتھوں۔ عمرو بن ہند کون ہے؟ احد ملوک الحیرہ، حیرہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، من آل منذر، اور یہ خاندان کون سا ہے؟ آل منذر کا خاندان چل رہا تھا وہاں پر، تو حیرہ کے بادشاہوں میں۔ عمرو بن ہند کو یاد رکھیے گا، اس کا تذکرہ اس کے ساتھ آتا ہے، عمرو بن کلثوم کے ساتھ، اور بھی ایک دو حضرات کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یاد کرنا۔ نعمان کا تذکرہ، نعمان جو بادشاہ اس کا تذکرہ نابغہ کے ساتھ آتا ہے، تو اور کس کے ساتھ آتا ہے وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نیٹ جی آر ایف میں۔ علی ان امد ذلك الصلح لم يطل، امد مانے مدت، زمانہ، اس صلح کے جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، لم يطل، لمبا نہیں ہوا، یعنی کہ بہت دن تک یہ صلح چل نہیں پایا۔ فانشقت العصا بین وجوہہم ونزت فی رؤوسہم الحفیظۃ، انشقہ مانے پھٹ پڑنا، عصا مانے لاٹھی، وجوہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے درمیان یہ لاٹھی کیا ہو گئی؟ پھٹ پڑی، یعنی کہ ان کے دل میں خود ہی کیا ہو گیا؟ دراڑ پیدا ہو گیا۔ وَنَزَتْ فِي رُؤُوسِهِمْ الْحَفِيظَةِ، نزا ینزو کا معنی ہوتا ہے ابھرنا، اور حفیظہ کا معنی ہے کینہ وغیرہ، تو ان کے دل میں کیا ہو گیا؟ یعنی ان کی جو رگ حمیت ہے، وہ رگ حمیت کیا ہو جاتی ہے؟ نزا ینزو مانے بھڑک اٹھنا، پھٹ اٹھنا، مطلب پھٹ پڑنا، تو ان کی جو رگ حمیت ہے، اور ان کے رؤوس بڑے بڑے حضرات کے بیچ وہ رگ حمیت کیا ہو جاتی ہے؟ ابھر جاتی ہے، پھڑک اٹھتی ہے۔ حفیظہ کا معنی رگ حمیت کر لیجئے گا۔ وَتَلَاحُ فِي مَجْلِسِ عَمْرِ بن ہند، الح یلیح الہان کے معنی جانتے ہیں اصرار کرنا ہے نا، لیکن یہاں تلاح میں جھگڑا کرنا، کہ وہ لوگ عمرو بن ہند کے مجلس میں ہی کیا ہو گئے؟ لڑ پڑے، وہیں پر لڑ پڑے۔ فقام الحارث بن حلزہ شاعر بکر والقى المعلقہ المشہورہ، حارث بن حلزہ جو بکر کا شاعر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنا مشہور معلقہ سناتا ہے، والقى معلقتہ المشہورہ، اپنا مشہور معلقہ سناتا ہے۔ فعطفت هوى الملك الى قومه، تو بادشاہ کی توجہ، ہوا مانے خواہش، توجہ، تو بادشاہ کی خواہش کو عطف، بلکہ یہ کریں کہ فعطفت، یعنی اس معلقے نے بادشاہ کی جذبات کو موڑ لیا اپنے قوم کی جانب، یا پھر سیدھا سیدھا کہ بادشاہ کی جذبات، بادشاہ کا جو میلان ہے، رجحان ہے، وہ اس کے قوم کی جانب مڑ گیا۔ وَكَانَ سِلْعُهُ مَعَ التَّغْلِبِيِّينَ، حالانکہ پہلے سے جو ہے بادشاہ کا رجحان کس کی طرف تھا؟ تغلبیین کی طرف تھا، بادشاہ جو ہے ان کا رجحان تغلبیین کی طرف تھا، وہ زیادہ ان کو مانتا تھا۔ سلعون کے معنی تعلقات کے، یہاں پر اس کا میلان، رجحان کے معنی میں۔ فانصرف ابن کلثوم موغر الصدر علی ابن ہند، ان سمے لوٹنا، موغر معنی بھرا ہوا، تو غصے سے جو بھرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو ابن کلثوم لوٹا، حالانکہ وہ کیا تھا؟ اس کا سینہ غصے سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ وہ ناراض تھا ابن ہند پر، یعنی ابن ہند پر وہ ناراض ہو کر کے لوٹا۔ وحدث بعد ذلك، اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، کیا واقعہ وہ؟ ان الملک قال لبعض خاصته، کہ بادشاہ نے جو ہے، ان الملک قال لبعض خاصته، اپنے بعض جو خصوصی وزیر ہوتے ہیں، خاص وزیر، ان سے کہا، یعنی بعض وزیروں سے کہا، یا بعض اپنے قریبی لوگوں سے کہا، اتعلمون احدا من العرب تأنف امه عن خدمت امی، اتعلمون احدا، کیا تم کسی کو جانتے ہو عرب میں سے کسی شخص کو جانتے ہو؟ تأنف مانے انکار کرنا، تو کہ جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے کیا کرے؟ انکار کرے، جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے کیا کرے؟ انکار کرے، یا ذلت عار سمجھے، یا کیا سمجھے اس کو؟ اپنی ذلت سمجھے۔ فقالوا لا نعلمها الا لیلہ ام عمرو بن کلثوم، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن عمرو بن کلثوم کی ماں لیلہ، عمرو بن کلثوم کی ماں لیلہ جو ہے وہ ایسا کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کو عار لگے گا، وہ آپ کی ماں کی خدمت نہیں کرے گی۔ وجہ فإن أباها
محلحل بن ربیعہ، اس کے جو ابو کا نام کیا ہے محلحل بن ربیعہ ہے، یعنی وہ بیٹی محلحل بن ربیعہ کی ہے۔ وعمها کلیب وائل، اس کے چچا کون ہے کلیب وائل ہے۔ وبعلها کلثوم بن عتاب فارس العرب، اور اس کا شوہر کون ہے کلثوم بن عتاب، یہ عرب کا شہسوار ہے، فارس میں شہسوار، تو یہ عرب کا کیا ہے شہسوار ہے۔ وابنها، یہ ابنها لکھا ہوا ہے، وابنها عمرو بن کلثوم سید قومی، اور اس کا بیٹا عمرو بن کلثوم ہے جو اپنے قوم کا کیا ہے سردار ہے۔ فارسل عمرو بن ہند الى عمرو بن کلثوم یستزیرہ ویسألہ ان یزیر امہ، یہ کیا ہے بھائی ایک سیکنڈ، اس کا معنی ہم کر لیں کہ فارسل عمرو نے بلا بھیجنا، تو عمرو بن ہند نے اس کو بلایا، کہاں بلایا الی عمرو بن کلثوم، یعنی عمرو بن ہند نے بلایا عمرو بن کلثوم کو، یستزیرہ، ارسل معنی ہوتا ہے بلاوا بھیجنا، تو عمرو بن ہند نے بلاوا بھیجا عمرو بن کلثوم کو، یستزیرہ، اور اس کو بلایا، استزار طلب کرنا بلانا، تو اس کو بلایا، ویسألہ، اور اس سے سوال کہنے کہ اس سے کہا، اور اس سے کہا کیا کہا، ان یزیر امہ، کہ وہ اپنی، ایک میں معنی کر لیں کہ اپنی ماں کو، اور دوسرے والا کر لیں کہ میری ماں سے، یعنی اپنی ماں کو میری ماں سے ملا دے، اپنی ماں کو میری ماں سے کیا کر دے وہ ملا دے، ملاقات کروا دے۔ فاقبل عمرو وامہ من الجزیرہ، تو عمرو اور اس کی ماں جزیرہ سے لوٹ آئی، فی جماعت من تغلب، تغلب کی ایک جماعت میں، تغلب کی ایک جماعت میں آئی۔ وامر الملک برواقہ فضرب یا فضرب ما بین الحیرۃ والفرات، بادشاہ نے حکم دیا، برواق، رواق کہتے ہیں جیسے کہ رواق کا ایک معنی تو ہوتا ہے ہال وغیرہ کے، یہاں معنی کریں گے کہ خیمہ لگانے کا، بادشاہ نے حکم دیا خیمہ لگانے کا، فضرب، تو وہ خیمہ تانا گیا، کہاں پر حیرہ اور فرات کے بیچ میں پورا سامیانہ یا خیمہ لگا دیا گیا۔ وارسل الی وجوہ مملکتہ، مملکت مطلب اپنا جو کنگڈم ہے اس کی بادشاہت ہے، اور وجوہ اس کے بڑے بڑے سربراہ عہدہ لوگ جو ہوتے، وہ ارسل، اور اس نے بلا لیا اپنے مملکت کے بڑے بڑے چنندہ حضرات کو، فحضروا، تو وہ سب کے سب حاضر ہو گئے۔ وكان عمرو بن هند قد اغرى امه ان تستخدم ليلى بنت محلحل في قضاء امره، اغرا یغری کا معنی ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، لیکن ورغلانے کے معنی میں، کہ عمرو بن ہند نے اپنی ماں کو ورغلایا، یعنی پہلے سے کہہ دیا تھا ان تستخدم لیلى بنت محلحل، کہ وہ محلحل کی بیٹی لیلہ سے کیا کرے خدمت حاصل کرے، اس کو کام کرنے کے لیے کہے، فی قضاء امر، کسی بھی بات میں، کسی بھی بات میں۔ فلما دخلت علیہ الرواق واطمأن بها المجلس، دخلت کا لیلہ ہے کہ جب لیلہ رواق میں آ گئی، یعنی خیمے میں آ گئی، واطمأن بها المجلس، اور اطمینان سے بیٹھ گئی، قالت لها، تو عمرو بن ہند کے ماں نے لیلہ سے کہا، ناولین الطبق، طبق کہتے ہیں سینی کو، برتن کو، کہ سینی مجھے دو، فاجابتها، تو اس کی ماں نے جواب دیا، لتقم صاحب الحاجت الى حاجتها، صاحب الحاجہ میں جس کو ضرورت ہے وہ خود سے اٹھ کر اپنی ضرورت کے لیے جائے، لتقم چاہیے کہ کھڑا ہو، صاحب الحاجہ ضرورت والا، الی حاجتها اپنی ضرورت کے لیے، جس کو ضرورت ہے وہ خود سے جائے اور سینی لے لے۔ فلما الحت، جب اس نے اصرار کیا، یعنی عمرو بن ہند کے ماں نے اصرار کیا، صاحت لیلہ، تو لیلہ چیخ اٹھی، واضلاح، ازلق معنی ہوتا ہے ذلت کے، کہ ہے میری ذلت، فسمعها ولدها، اس کے بیٹے نے اس کو سن لیا، فثار به الغضب، اب اس کا غصہ بالکل بھڑک اٹھا، وقتل ابن ہند فی مجلسه، اور اسی مجلس میں ابن ہند کو کیا کر دیا قتل کر دیا۔ ثم عاد تبا الى الجزیرہ، تبن کے معنی ہوتا ہے فوراً، کہ وہ فوراً جزیرہ لوٹ آیا، فانشد قصیدته المعلقہ، اور اس کے بعد اپنا مشہور قصیدہ معلقہ جو ہے وہ اس نے پڑھا۔ استحلها بذکر الخمر والغزل، استحلق معنی ہوتا ہے شروع کرنا، تو اس نے اس کو شروع کیا ہے شراب اور غزل کو ذکر کرنے سے، یعنی یہاں سے اس کی شروعات کی ہے۔ ثم وصف فیها امرہ مع عمرو بن ہند، پھر ثم وصف بیان کیا اس میں جو اس کا معاملہ ہوا تھا، عمرو بن ہند کے ساتھ جو بات ہوئی تھی، جو معاملہ ہوا تھا، اس کو اس میں بیان کیا۔ وافتخر بنفسه وقومه، اور اپنی ذات اور اپنے قوم پر فخر کیا۔ وَلَقَدْ تَجَاوَبَتْهَا الْمَجَامِعُ، تجاوب معنی ہوتا ہے موافقت کے، یعنی کہ
موافقت کے ہوتا ہے. دوسرے یہاں معنی کریں گے ہاتھوں ہاتھ لینے کے. مجامع کہتے ہیں جیسے مجمع العلم عربی دمشق وغیرہ ہم پڑھتے ہیں تو ویسے ہی ہے، یعنی جو بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ ہیں تو وہ سب، تو بڑے بڑے مجامع نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، ہاتھوں ہاتھ لے لیا. وتناقلت الالسنہ، اور زبانوں نے اس کو کیا کیا، زبانوں پر یہ جاری ہو گیا، یعنی لوگوں کے زبان زد ہو گیا یہ. وہ اکثر بنو تغلب من انشادها، اور بنو تغلب میں اکثر لوگ کیا کرتے تھے، اس کو پڑھتے رہتے تھے. انشاد پڑھتا رہنا، گنگناتے رہنا. اور روایتها، اور اس کو روایت کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا الہا بنی تغلب عن کل مکرمۃ قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم. الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا، لیکن یہاں معنی کریں گے ہم کہ الہا بنی تغلب، قصیدہ فاعل ہے کہ ایک قصیدہ، ان کل مکرمتن ہر قسم کی شرافت سے، ایک قصیدہ ہر قسم کی شرافت سے بنو تغلب کو کیا ہو گیا، کافی ہو گیا. ایک قصیدہ ان کل مکرمہ ہر شرافت کی جانب سے بنو تغلب کو کافی ہو گیا. قالها عمرو بن کلثوم، جو قصیدہ عمرو بن کلثوم نے کہا تھا. یعنی عمرو بن کلثوم کا کہا ہوا قصیدہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کارنامہ کے بعد بنو تغلب کو کوئی اور کارنامہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. یفاخرون بها مذ كان اولهم یا للرجال لشعر غیر مسؤوم. یفاخرون بها، وہ لوگ اس کے ذریعے فخر کرتے ہیں، اس قصیدے کے ذریعے کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. مسکان اولہم، اپنے پہلے کے آباء و اجداد پر، یعنی ان کے جو پہلے کے آباء و اجداد ہیں اس پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. یا رجال، اے لوگو دیکھو، لشعر، یہ ایسا شعر ہے، غیر مسوم، سئیمہ ایسا میں نے اکتانا، کہ جس سے کبھی انسان اکتاتا نہیں، یعنی شعر پڑھ کر کے کبھی انسان اکتاتا نہیں ہے. وکانت وفاتہ فی اواخر القرن السادس للمیلاد، اس کی وفات کب ہوئی ہے، 6 صدی عیسوی کے اخیر میں، 6 صدی عیسوی کے اخیر میں. یہ یاد کر لیجئے گا. عمرو بن کلثوم شاعر غمر البدیہۃ رائق الاسلوب نبیل الغرض. عمرو بن کلثوم کیسے شاعر ہے، غمر البدیہہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یار فی البدیہ اس نے جواب دیا، یعنی کہ برجستہ جواب دینا کہتے ہیں اس کو. تو یہ کیسے شاعر تھا، برجستہ. جو لوگ بالکل برجستہ شاعری کرتے ہیں اسے کہتے ہیں. تو برجستہ گو شاعر تھا وہ، رائق الاسلوب، اور اس کا اسلوب نہایت ہی انوکھا، عمدہ. نبیل الغرض، غرض معنی نشانہ، مقصد. نبیل کے معنی بلند و بالا کے ہوتے ہیں. نبیل الغرض، اس کا جو غرض تھا، کہنے کا جو مقصد ہوا کرتا تھا وہ بھی بہت ہی پاکیزہ ہوا کرتا تھا. الا انہ مقل، لیکن اس کے اشعار کیا ہے، بہت کم ہے، یعنی کہ وہ بہت کم گو شاعر تھا. لم يتقلب فی فنون الشعر، شعر کے فنون میں اس نے ہاتھا پائی نہیں کی، یعنی کہ خوب کیا کہتے ہیں وہ قسمت آزمائی کرنا جسے کہتے ہیں. تو شعر کے تمام فنون میں اس نے قسمت آزمائی نہیں کی. فلم یرخی العنان لسلیقته، ارخا یرخی معنی ڈھیلا کرنا، عنان کا معنی لگام. تو اس نے لگام کو ڈھیلا نہیں کر دیا، لگام کو ڈھیلا نہیں کر دیا. لسلیقته، کس کے لیے، اپنی نیچر کے لیے، اپنے سلیقہ کے لیے، یعنی اپنی فطرت کے سامنے اس نے لگام کو بے لگام نہیں کیا. ولم یطع سلطان قریحته، قریحہ کا معنی دل، تو اپنے دل کی بادشاہت کی بھی بات نہیں مانی، یعنی دل جو چاہے سب منوا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. وکل ما روی عنہ معلقته وبعض مقطوعات لا تخرج عن موضوعها. وکل ما روی، اور اس کی جانب سے جتنے بھی اشعار یا جتنی بھی چیزیں روایت کی گئی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، اس کا کل پونجی جسے کہتے ہیں نا، کہ اس کا کل سرمایہ کیا ہے، اس کا معلقہ ہے. اور کچھ بعض مقطوعات بھی ہیں جو اپنے موضوع سے نکلتے نہیں ہیں. اب اس کا نموذج دیکھ لیجئے. انہوں نے شعر کہا بڑا اچھا سا، ابا ہند فلا تعجل علینا وانظرنا نخبرک الیقین. اے ابو ہند، یعنی عامر بن ہند کو کہہ رہا ہے فلا تعجل علینا، کہ ہم پر جلدی نہ کر، ہم پر جلدی نہ کر. تو ابھی جو فیصلہ سنا رہا ہے تو فیصلہ سنانے میں ہم پر جلدی نہ کر. وانظرنا، انظر ینظر مانا ہوتا ہے مہلت دینا، کہ ہمیں تم مہلت دو. نخبرک، خبر یخبر نے بتلانا، کہ ہم تمہیں یقینی بات بتلائیں گے، ہم تمہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیں گے. انظرنا، ہمیں کیا کرو، مہلت دے دو. آگے کہتا ہے بِأَنَّا نُورِدُ الرَّایَاتِ بِیزًا وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قَدْ رَوِینَا. اورد یرید منے
آنا اترنا، کہ ہم ایراد میں لانا ہوتا ہے کہ ہم جھنڈوں کو لاتے ہیں کہاں؟ میدان جنگ میں، یا جھنڈوں کو لے کر ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں، بیزن، جبکہ وہ جھنڈے کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل سفید ہوتے ہیں، ونسترہن، استر یستر کے معنی ہوتا ہے لوٹانا، آج جب ہم اس کو لوٹاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمرن، بالکل سرخ لال ہو جاتا ہے، قد روینہ، جس کو ہم سیراب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خون میں بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ لال اور سرخ ہو جاتا ہے، تب جا کر ہم اس کو لوٹاتے ہیں کہاں؟ نیام میں۔ تو ہم لوگ جھنڈے کو لے کر اترتے ہیں جنگ میں، جبکہ وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، اور ہم اس کو لوٹاتے ہیں جبکہ وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، کس میں؟ خون میں۔ ورثنا المجد عن علی معد فتاع دونه حتى یبینا۔ دیکھیے آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں تو یہ والا ہے ورثنا المجد، یار گوگل پہ کیا ہے؟ ورثنا المجد عن علیہ نہیں ہے، وہ وہاں پر ہے قد علمت، قد علمت یہ ہے وہاں پر، اور فتعن کی جگہ پہ شاید یطاعنو ہے، نطاعن نون کے ساتھ ہے، کہ ورثنا المجد، ہم کیا ہیں؟ شرافت کے وارث ہیں، شرافت کے وارث ہیں، قد علمت، جیسا کہ جانتا ہے کون؟ معد قبیلہ، جیسا کہ معد قبیلہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر علیہ لکھ رکھا ہے انہوں نے، تو ہم کر لیں کہ ہم نے شرافت وراثت میں پائی ہے، ان علی، اپنے آبا و اجداد سے جو کہ بہت بلند تھے ان سے پائی ہے، معدن، جیسا کہ قبیلہ معد جانتا ہے۔ فتاعن دونوں، یہ نطاعن کر لیں اگر ہم، کہ ہم کیا کریں گے؟ نیزے سے لڑائی لڑیں گے، نیزے سے لڑائی لڑیں گے، دونہ اس کو بچانے کے لیے، یعنی اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا، اس کی حفاظت میں آئے گا، تو ہم اس کی حفاظت سے کیا کریں گے؟ حفاظت کے لیے نیزہ بازی کریں گے، حتی یبینا، یہاں تک کہ یہ بات سب کے لیے کیا ہو؟ سب کو معلوم ہو جائے، بان ابن ظاہر ہونا، یہاں تک کہ یہ بات سب کو معلوم ہو جائے۔ کأن سیوفنا منا ومنہم مخاریق بأیدی لاعبین، سیوف نے تلوار، گویا کہ ہماری تلواریں، منا ومنہم، ہم میں اور ان میں، مخاریق، مخاریق کہتے ہیں ایک تو تلوار کے معنی میں یہ، اور دوسرا معنی اس کا خرقہ سنا ہوگا آپ نے، یعنی کپڑا کا جو وہ ہوتا ہے قطرن، اس کو کہتے ہیں، تو مخاریق کا معنی کپڑا، تو کپڑے کی تلوار، بأیدی لاعبین، کھلاڑی کے ہاتھ میں، لاعب کھیلنے والا، تو کھلاڑی کے ہاتھوں میں جیسے کہ کیا ہوتا ہے؟ مخاریق ہوتا ہے، مخاریق مطلب، مخاریق کھلاڑی، لکڑی کی تلوار، لکڑی کی تلوار کر لے، یا پھر یہ کہ کپڑے کا کوڑا کر لیں، دو معنی دے رکھا تھا، دو میں سے کوئی ایک پہ کر لیں آپ، تو گویا کہ ہماری تلوار ہم میں اور ان میں اس طرح سے چلتی ہے جیسا کہ کھلاڑی کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ مخاریقن، کپڑے کا کوڑا ہوتا ہے، وہ جتنا تیز چلاتا ہے اتنا تیز ہم لوگ کیا چلاتے ہیں؟ تلوار چلاتے ہیں۔ الا لا یجہلن احد علینا ونجہل فوق جہل الجاہلین، کوئی ہم پر جہالت کرنے کی جرأت نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ حماقت، جہل میں جہالت نہ کر کے حماقت بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ حماقت کرنے کی بالکل کیا کر جرأت نہ کرے، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم لوگ جو ہے جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر کیا کریں گے؟ جہالت کا برتاؤ کریں گے، وَنَجْهَلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر جہالت کا اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ بِأَيِّ مَشِيَّةِ عَمْرِ بْنِ هِنْدٍ تُطِيعُ بِنَا الْوُشَاةَ وَتَزْدَرِينَ، بِأَيِّ مَشِيَّةٍ، کس مشیت سے، کس چاہت سے، اے عمرو بن ہند، تُطِيعُ، تو اطاعت کرتا ہے، کس کا؟ بنا، ہمارے بارے میں، الوشات، واشن کی جو وشات ہے چغل خوری کرنے والا، کہ تو کس طرح ہمارے بارے میں چغل خوروں کی اطاعت کرتا ہے، وتزدرین، اور ہمیں حقارت سے دیکھتا ہے، اور ہمیں حقارت سے دیکھتا ہے۔ فإن قناتنا یا عمرو اعیت علی الاعداء قبلک ان تلینا، قنات کا معنی نیزے کے ہیں، کہ اے عمرو، ہماری جو نیزے ہیں، اعیت، وہ کیا ہو گئی؟ تھک گئی، الاعداء، دشمنوں پر، قبل کا، تم سے پہلے، ان تلینا، لانے یلینو مانا نرم پڑنا، تو پورا معنی ہوگا کہ اے امر، ہمارے نیزے، قبل کا، تم سے پہلے بھی کیا ہے؟ دشمن پر کبھی بھی نرم نہیں پڑے ہیں، کبھی بھی نرم نہیں پڑا ہے، تھک گئی ہیں دشمنوں پر نرم ہونے سے، یعنی کہ کبھی بھی نرم نہیں پڑا ہے۔ وقد علم القبائل من معد اذا قبب بابتحها بنینا،
علم القبائل، قبائل کے معنی قبائل، کہ جیسا کہ قبائل جانتے ہیں، لیکن یہ کون سے ہیں؟ من معدن، یعنی معد کے قبائل، جیسا کہ معد کے قبائل، قبیلہ معد کے جو ہے اور اس کے قبائل جانتے ہیں، جبکہ قبب کہتے ہیں گنبد کو، یہاں ہم لوگ کر لیں خیمہ، جبکہ خیمہ جو ہے ابتح کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، ٹھیک ہے، جبکہ خیمہ کشادہ جگہ میں بنینا ہم لوگ لگاتے تھے، جبکہ خیمے کشادہ جگہ میں ہم لوگ لگاتے تھے۔ بِأَنَّ الْمُطْعِمُونَ إِذَا قَدَرْنَا، کیا کہتے ہیں کہ بِأَنَّ الْمُطْعِمُونَ إِذَا قَدَرْنَا وَأَنَّ الْمُهْلِكُونَ إِذَا ابْتُلِينَا، مطعمون کے معنی کھلانے والے، کہ ہم لوگ کھلانے والے ہیں، اذا قدرنا جب ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ جیت جاتے ہیں۔ قدر رکھنا میں طاقت رکھنا، قدرت رکھنا، جب ہم لوگ جیت جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کھلاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمُهْلِكُونَ، اور ہم لوگ ہلاک کرتے ہیں، اذا ابْتُلِينَا جب ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ ابتلا ہے مصیبت میں مبتلا کرنا، کہ جب ہم لوگ مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں تو ہم لوگ ہلاک کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَانِعُونَ لَمَّا أَرَدْنَا وَأَنَّ النَّازِلُونَ بِحَيْثُ شِئْنَا، وَأَنَّ الْمَانِعُونَ لما بھی پڑھ سکتے ہیں، لما بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ہم لوگ روک دیتے ہیں، ہم لوگ روک دیتے ہیں، لما اردنا جب ہم چاہتے ہیں، یعنی جب ہم چاہیں جس چیز سے جس کو روکنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ روک دیں گے۔ وَأَنَّ النَّازِلُونَ، اور ہم لوگ اترتے ہیں، اترتے مطلب قیام پذیر ہونے کے معنی میں، کہ ہم لوگ قیام پذیر ہو جاتے ہیں، بحیث شئنا جہاں بھی ہم چاہتے ہیں وہاں پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ التَّارِكُونَ إِذَا سَخِطْنَا وَأَنَّ الْآخِذُونَ إِذَا رَضِينَا، تارکو میں چھوڑنے والے، سخط میں ناراض ہونا، کہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں جب ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک نے تو ایک جگہ ترجمہ دیکھا ہم نے تو انہوں نے تو یہی لکھا تھا کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہم ان لوگ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْآخِذُونَ إِذَا رَضِينَا، اور جب ہم راضی ہوتے ہیں تو ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ دوسرا ایک نے کیا کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو اس سے عطیہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفْوًا وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا قَدْرًا وَتِينًا، ونشرب ہم پانی پیتے ہیں، صفوًا بالکل صاف شفاف پانی، ان وردنا الماء اگر ہم گھاٹ پر آتے ہیں، اگر ہم پانی پر آتے پہنچتے ہیں تو کیسا پانی پیتے ہیں؟ صفوًا صاف شفاف میٹھا پانی پیتے ہیں۔ ویسب غیرنا، اور ہمارے علاوہ جو دوسرا شخص ہے وہ پیتا ہے قدرن، قدرن کے معنی ہوتا ہے گدلا، اور تین کے معنی کریں گے یہاں پر مٹی نہ کر کے کریں گے کیچڑ، تو ہمارے علاوہ جو دوسرا آدمی ہے وہ گدلا اور کیچڑ والا پانی پیتا ہے۔ اذا ما الملك سام الناس خسفا ابينا ان نقر الخسف فينا، اذا ما الملك سام الناس، سامہ اسمو کا معنی ہے یہاں پر ذلت کے ساتھ عذاب، ذلت کرنا، ذلیل کرنے والا میں، قرآن میں بھی یسومونکم بالعذاب، کہ وہ تمہیں کیا کرتا تھا؟ بڑی ذلت کرتا تھا، تمہارے ساتھ بڑا برا برتاؤ کرتا تھا، اس معنی میں اذا الملک جب بادشاہ کیا کرتا ہے؟ سام الناس خسفن لوگوں کو ذلت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، خسفن کے معنی بھی ذلت ہی کر لیں یہاں پر، کہ جب بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ خسف معنی ہوتا ہے اصل دھسا دینے کے، تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ جب لوگوں کو ذلیل کرنے اور اس کو دھسانے کی کوشش کرتا ہے، ابینا تو ہم لوگ انکار کرتے ہیں، ان نقر الخسف فینا کہ ہم اپنے میں ذلت کو آنے دیں گے، خسف معنی ذلت کریں یہاں پر، کہ ہم انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنے میں ذلت کو آنے دیں، یعنی ہم کبھی بھی اپنے قبیلے میں ذلت کو آنے نہیں دیتے ہیں، چاہے ہمیں جتنی بھی لڑائی لڑنی پڑے لڑیں گے۔ لنا الدنیا ومن امسا علیہا ونبتش حین نبتش قادرین، لنا الدنیا یہ دنیا کس کی ہے؟ ہماری ہے، ومن امسا علیہا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ہماری ہے، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سب کیا ہے؟ ہماری ہے، جو لوگ دنیا میں ہیں سب ہمارے ہیں۔ ونبتش بتش ہے تو اس معنی ہوتا ہے پکڑ کرنا، اور ہم بڑی زبردست پکڑ کرتے ہیں، ہی نا نبتش قادرین، قادر مانے جب ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو پوری قوت سے پکڑ کرتے ہیں۔ ملأنا البر حتی ذاق عنا، بر مانے ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بر کے مانے خشکی، یہ جو دنیا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں خشکی اور تری، ہے نا، بحر کو کہیں گے تری اور اس کو کہیں گے خشکی، تو مرل البر ہم نے پوری دنیا کو بھر دیا، یعنی کہ خشک جگہوں کو بھر دیا، حتی ذاق عنا یہاں تک کہ یہ جگہیں کیا ہو گئی؟ تنگ پڑ گئی، یہ جگہیں کیا ہو گئی؟
تنگ پڑ گئے، یعنی اتنے گھر بنائے کہ اس پوری کیا ہو گیا، تنگ پڑ گیا۔ وما البحر، اور سمندر کا جو پانی ہے، نملأہ سفینہ، ہم نے اس کو بھر دیا ہے کس سے، کشتیوں سے، یعنی اس میں کشتیاں ہی کشتیاں ہم نے ڈال دیا ہے۔ اذا بلغ الفتام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، فتام کہتے ہیں دودھ چھڑانے کی عمر، کہ جب ہمارا بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچتا ہے، خر نے گر پڑنا، جبابر بڑے بڑے، تو بڑے بڑے جو سرکش اور بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے کیا ہوتے ہیں، ساجدینہ، جھکتے ہوئے گر جاتے ہیں، وہ بھی اس کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سر نگوں کر لیتے ہیں۔ پھر آخر میں آپ سے وہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہو یا کوئی بات ہو تو ضرور آپ کمنٹ کر دیں، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کمیاں ہیں وہ کمیاں ختم ہوں گی اور چیزیں ہم لوگ کو صحیح ملیں گی۔ چلیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔